قطر کا فیفا ورلڈ کپ۔ قطر کو آج سے 12 سال پہلے یعنی 2010 میں فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ان 12 سالوں میں جدید مراعات پر مشتمل نئے اسٹیڈیم، ہوٹل، شاپنگ مالز، فین زون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں قطر اب تک تقریباً $300 بلین خرچ کر چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورلڈ کپ ہے اور اس کی لاگت ماضی کے تمام ورلڈ کپس کی کل لاگت سے بھی زیادہ ہے۔ ان دنوں میں دوحہ کا ایئرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ ہوگا، جہاں پر روز 900 سے زائد مسافر طیارے اتریں گے اور ایک اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 12 لاکھ لوگ قطر کا وزٹ کریں گے۔ قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے آنے والوں کے لیے مقامی ثقافت و روایات کے مطابق آرٹ گیلری، میوزیم، فن زون، قومی اور بین الاقوامی کھانوں کے سٹال، موسیقی، ہر طرح کی تفریح ترتیب دے رکھی ہے۔ اتنی مہنگی اور اتنی شاندار تیاری کے باوجود قطر کی میزبانی کو محض اس لیے عالمی اور سوشل میڈیا پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ برائے مہربانی ہماری ثقافت و روایت کا احترام کریں۔ ہمارے یہاں کھلے عام شراب، ہم جنس پرستی کے جھنڈے و نعرے، عریاں لباس اور بند کمروں کی کارروائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہے۔ اس چھوٹی سی عرضی کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قطر نے ان کی دم پر نہیں گچی پر پاؤں رکھ دیا ہے۔ نام نہاد مغربی انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOs باولے کتے کی طرح صبح و شام بس ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ قطر کا بائیکاٹ کرو۔ آپ کو ایسے ڈرامے پر کوئی حیرت ہو تو ہو، تاریخ کے کسی طالب علم کو نہیں ہوگی، کیونکہ ان سفید چمڑی میں چھپی کالی بھیڑیوں نے پچھلے کئی سو سالوں میں یہی تو کیا ہے۔ تمہارا کتا کتا، ہمارا کتا ٹامی۔ اس بحث کو موضوع بناتے ہوئے کچھ ماہ پہلے ایک انگلش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز عبداللہ الانصاری سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا۔ محض 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدل سکتے۔ پچھلے کچھ ماہ سے زور پکڑتی یہ تنقید و تصحیح اب اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین کو قریباً 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنی پڑی، جس کا لب و لباب کچھ یوں بنتا ہے: ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس کو آنا ہے آئے، نہیں آنا تو بھاڑ میں جائے، خسمن کھائے۔ اگر اس بائیکاٹ کی تحریک کے پیش نظر سیکیورٹی اور امن و امان کا بہانہ بنا کر یہ ورلڈ کپ کینسل کر دیا جاتا تو قطر کی 12 سالہ محنت اور بلین آف ڈالر ڈوب جاتے، مگر اتنا بڑا خطرہ مول لیتے ہوئے یہ چھوٹا سا ملک اپنی روایات کے لیے جس طرح پوری دنیا کی بد تہذیب، بے راہ اور بدمعاش ٹولے کے سامنے پوری جرأت سے کھڑا ہوا ہے، یقیناً ہر طرح سے لائق تحسین اور قابل داد ہے۔